اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، 26 روزے ہو چکے ہیں اور 20 مئی 2020۔ آج ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور ایک سگنل بھی ہے جو تشویش کا باعث بھی ہے۔ تو پہلے ہم سگنل کی بات کرتے ہیں۔ سگنل کیا ہے؟ دنیا میں جو کرٹیکل کنڈیشنز نیچے آ رہی تھیں مستقل، اس نے ہلکا سا دوبارہ وہ لیا، یعنی کہ 44,000 پہ آ گئی تھیں، وہ آج 45,000 کے اوپر ہیں۔ کرٹیکل کنڈیشن سے مراد دنیا بھر میں کتنے لوگ کووڈ سے اس وقت تشویشناک حالات میں اسپتال میں موجود ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کرٹیکل کنڈیشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں 50% جو ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں، جو پرانا ہمارا اعداد و شمار، تجربہ اور مختلف ممالک کا جو وہ ہے ڈیٹا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ خیر، تو اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آج پھر 45,400 500 پہ پہنچ گیا ہے، وہ 44,000 پہ آ چکا تھا، لیکن بہرحال 60,000 سے وہ نیچے آیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو آج ڈیتھ ہے وہ 46 ہے، تو 31 39 31 39، ایک بار 50 بھی گئی تھی پاکستان میں، ایک بار 50 بھی کراس کیا تھا اس نے، لیکن 46 ایک جمپ ہے 31 سے۔ مگر دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی تک وہ ڈیٹا جو ہے وہ دنیا کے سگنلز پہ ٹیپ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی پاکستان صورتحال دنیا کی۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ کورین گورنمنٹ کا جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے، اس نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے اپنی کورین لینگویج میں۔ پرابلی وہ بہت جلد کسی بہترین جرنلز کے اندر انگریزی لینگویج میں اویلیبل ہوگا۔ تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اگر ریسرچ جیسے جیسے آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اٹس اے ونڈرفل ریسرچ اینڈ بہت ہی انکریجنگ آپ کے پاس وہ اس کا جو ہے وہ اعداد و شمار آئے ہیں، بہت ہی حوصلہ افزا ہیں۔ تو پہلی بات کیا طے ہوئی ہے؟ پہلی بات یہ طے ہوئی ہے کہ یہ انفیکشن جس کو ہو چکا ہے دوبارہ ہونے کے چانسز تقریباً نہیں پر ہیں۔ یہ جو ایک تماشا مچا ہوا تھا کہ دوبارہ ہو جائے گا، وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے، یہ اس نے گم سم کر دیا تھا، سائنس کے حقیقی لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ وائرس میوٹیٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آ نہیں رہا تھا، لیکن لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے۔ اور جو اس بات کو جو لوگ جو ادارے جواب دے رہے تھے وہ اتنا ہولناک جواب دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو ایک بار انفیکشن ہو چکا ہے اس کو دوبارہ انفیکشن نہ ہو۔ پھر وہ کبھی وہ کہتے تھے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کو انفیکشن ہو گیا ہو اس میں اینٹی باڈی بن گئی ہو۔ پھر کبھی وہ کہتے تھے کہ وہ باڈی کے اندر رہ جائے گا وہ جراثیم، وہ وائرس، اور وہ وائرس دوبارہ ریپلیکیٹ کرے گا، ری انفیکٹ کرے گا، ٹائم لے گا۔ اب یہ ساری باتیں انتہائی ہولناک اور پریشان کن تھیں، لیکن بغیر اسٹڈی کے اندازے میں کہی جا رہی تھیں۔ اگر اچھا ہوتا کوئی کہتے کہ ہم نے اسٹڈی اس پہ مکمل نہیں کیا، اسٹڈی ہو جائے تو ہم یہ بات ہو سکتا ہے۔ خیر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 108 لوگ جو کہ چائنا، جاپان، اٹلی، جہاں سے کوریا، جہاں سے کنکلوڈ ہوا تھا کہ جن کو ایک بار انفیکشن ہو گیا ہے وہ دوبارہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ پاکستان میں بے تحاشا پڑا ہوا ہے لوگ کہ جی وہ پازیٹیو آ رہا ہے، 30 دن گزر گئے پھر پازیٹیو آتا ہے، 40 دن گزر گئے پھر پازیٹیو آتا ہے۔ تو کیا بات ہے 14 دن کے بعد ہی پازیٹیو آتا ہے؟ بندہ صحیح ہے، کوئی سمٹم نہیں ہے، پازیٹیو آ رہا ہے۔ تو اب سمجھیے کہ ہے کیا؟ یہ جو وائرس ہے یہ آپ کی باڈی میں جاتا ہے اور باڈی میں جا کے وہ گرو کرتا ہے سیل کے اندر، آپ کے ریسپائریٹری ٹریک کے اندر، اور اس کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جو میت ہے وہ وہیں رہتی ہے، ڈیڈ باڈی، اس وائرس کا اسٹرین وہیں رہتا ہے۔ جب آپ سیمپل نکالتے ہیں تو وہ میت نکال لیتے ہیں، اور آپ نے میت کو پہچاننے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ دیکھیے جی کسی باڈی کو دیکھنے کے لیے کہ کتنے ہاتھ پاؤں ہیں، اس نے کہا 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، آپ نے کہا یہ انسان ایک ہے۔ پھر دوسرے کو بھی کہا 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، آپ نے کہا انسان ہے۔ تو جو شناخت کا جو طریقہ کار تھا ہمارا بڑا حساس تھا، ہاتھ اور پاؤں کو دیکھنے والا۔ اس طرح وائرس کے شناخت کا طریقہ کار جو تھا وہ PCR بیس تھا۔ تب وہ اسٹرین آپ کا وائبل ہے یا نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ بات تھی کہ وائرس کا وہ اسٹرین کیا دوبارہ ریپلیکیٹ کرے گا، کیا دوبارہ گرو کر جائے گا، یہ بات نہیں دیکھی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کوریا نے ان تمام لوگوں کے جو وائرس جو پازیٹیو دے رہے تھے ان وائرس کو باڈی سے باہر گرو کرنے کی کوشش کی، جو ٹیکنیکس اویلیبل ہیں، کلچرل ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور وہ 108 کے 108 سیمپل فیل ہو گئے دوبارہ گرو کرنے میں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وائرس باڈی میں ہو سکتا ہے رہ جائے، وہ اس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، وہ اس وائرس میں دم خم نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جس طرح ایڈس کا وائرس
یا جو ریلیپس کر جاتا ہے آپ کا ہیپیٹائٹس بی کا وائرس، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے ہیپیٹائٹس بی اور ایڈس کا وائرس سیل کے نیوکلیس کے اندر ڈی این اے وہاں چلا جاتا ہے. یہ والا وائرس سیل اور سیل میمبرین کے درمیان میں جو سائٹوپلازم ہے وہ وہاں کی پروٹین پہ گرو کرتا ہے، اس کو رپچر کرتا ہے. جب نیوکلیس موجود محفوظ رہے گا، سیل محفوظ رہے گا، دوبارہ ریپلیکیٹ کر جائے گا. جو نیوکلیس کے اندر جا کے بیٹھ جائے گا وہ ریپلیکیٹ ہوگا. تو اس وائرس میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ وہ نیوکلیس کے اندر جا کے بیٹھتا ہو، وہ ڈی این اے کو کے ساتھ بیٹھتا ہو، وہ باہر سائٹوپلازم کے اوپر گرو کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ وائرس جن کو ہو گیا ہے انفیکشن اور 14 دن گزر گئے ہیں، سمٹمس ختم ہو گئے ہیں، تو اب وہ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے. ان کے پاس زندہ وائرس موجود نہیں ہے، مردہ وائرس کے پارٹیکل ہیں. اب مردہ وائرس کب تک نکلیں گے سر؟ 1 مہینے ہو گئے، 40 دن ہو گئے، بعد سے 50 دن ہو گئے. تو ذرا دل تھام لیجئے. جو آپ کا ریسپائریٹری ٹریک ہے، اس میں جو ایپیتھیلیل سیلز ہیں، ایپیتھیلیل سیلز کا جو لائف ہوتی ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے، کہ 3 مہینے بعد وہ نیا لاٹ آتی ہے. 50% چلی گیا، پھر 50% 3 مہینے بعد آیا. تو وہ سمجھیے گا کہ اگر آپ کے 100 سیل ہیں تو 50 سیل 3 مہینے بعد ریپلیکیٹ ہوں گے. تو سیل کے اندر کیا ہے؟ وائرس ہے. تو 3 مہینے تو ویسے ہی رہے گا. چانسز کیا ہیں؟ جو نئے سیل بنے ہیں وہ 50 بنے ہیں، 50 پرانے ہیں. اب جو 50 پرانے ہیں ان میں سے 25 چلے جائیں گے اگلے 3 مہینے میں، تو 6 مہینے بعد پھر 25 رہ جائیں گے، پھر 9 مہینے بعد 12.5 رہ جائیں گے %. پھر اس کے بعد 6 وہ رہ جائیں گے، 2.5 رہ جائیں گے 12 مہینے بعد، یعنی کہ 1 سال بعد. لیکن اتنا لمبا وائرس نہیں رہے گا. جہاں وہ جو اس کے اسٹرین ہے، آپ کے ٹیسٹ بھلے پازیٹیو آئیں، پورے مہینے تک 40 دن تک پازیٹیو آ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ریپلیکیٹ کرے گا. اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس میں پیتھوجینسٹی مینٹین ہے. پیتھوجینسٹی کا مطلب بیماری پھیلانے کی صلاحیت اس میں مینٹین ہے، وہ 1 سے 2 ہونے کی صلاحیت مینٹین ہے. تو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، جس میں اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، آپ اس طرح پہچان لیجئے کہ جس طرح آپ کبھی کہیں اور کسی گھر میں گئے تھے اپنے کسی جاننے والے کے، یا کسی گھر میں آپ نے 2-3 دن گزارا تھا. وہاں کچن بھی تھا، وہاں ڈرائنگ روم بھی تھا، وہاں واش روم بھی تھا. تو اب آپ کو میں 20 سال بعد 25 سال بعد وہاں لے کے جاؤں تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو پہچاننے میں ڈرائنگ روم کہاں تھا اور بیڈ روم کہاں تھا اور واش روم کہاں تھا؟ آپ وہاں رہے ہوئے ہیں تو اتنا ہی ٹائم لگے گا بھائی آپ کی باڈی میں جو موجود ہے نا اینٹیجن اور اینٹی باڈیز، وہ پہچاننے میں کہ وہ جو دشمن آیا ہے وہ کون ہے. تو بہت سیفلی کہہ سکتا ہوں میں بھی، یہ سارس کے ہسٹوریکل ڈیٹا کے بنیاد کے اوپر، مارس کے ہسٹوریکل ڈیٹا کے بنیاد کے اوپر، اور وائرولوجی کی جو بیسس ہیں اس کی بنیاد پر، مثلاً 2 گول ہیں اور دونوں کے درمیان میں اگر وہ کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ اپنا کھلاڑی اپنے گول میں گیند مار دے گا؟ اس کی پاسبلٹی تو بہت کم ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ اس میں اینٹی باڈیز بنے گا. یہ وائرس اسٹیبل ہے، اس کے اندر جو میوٹیشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس کی پیتھوجینسٹی چینج کرنے کی یا بڑھانے کی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. مثلاً گلاب کے پھول ہیں، کیری میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کچھ لال رنگ کے ہیں، کچھ ہرے رنگ کے ہیں، یا کچھ سفید رنگ کے ہیں، جو بھی رنگ آپ ڈیولپ کر لیں اس کے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن گلاب سے وہ چمبیلی نہیں ہو سکتا، پھول گلاب کا ہی رہے گا. تو وہ مجھے جو اس کے میوٹیشن ہے، مجھے کیا جو بھی دیکھے گا اس کو نظر آ رہی ہے کہ میوٹیشن جو ہے وہ اتنی پروگریس نہیں کر رہی جس سے ہم یہ کنکلوڈ کریں کہ وائرس جو ہے وہ نئے شکل میں ابھرے گا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وائرس جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو بن رہی ہیں وہ موجود ہیں، اینٹی باڈیز مستحکم ہیں. اب تو جو ویکسین کے ساتھ آپ نے وہ کروایا ہے، اب جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے فیس 1 ٹرائل کی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اینٹی باڈیز مستحکم طور پہ بن رہی ہیں، اینٹی باڈیز بن رہی ہیں. تو جن لوگوں میں اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، ناؤ وی کین کیلکولیٹ دیئر اینٹی باڈیز اینڈ ان کو سیفلی جو ہے کوئی کلیئرنس دیا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ باہر سیف ہیں. مطلب ہرڈ امیونٹی جو بھی اس قوم کی ہے اس میں ان کا ایک بہتر رول ہوگا، جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں پروسیس سے، وہ بہتر سیف ہیں. اب وہ جو باقی پریکٹیشنر ہیں وہ بتائیں کہ وہ ماسک پہنیں کہ نہ پہنیں، وہ بھیڑ میں جائیں کہ نہ جائیں. جن میں اینٹی باڈیز بن چکی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مکمل سیف ہیں. یہ رپورٹ جیسی پبلش ہو جائے گی، ریویو ہو جائے گی، تو اور بھی تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ.